أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صلاۃ و سلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ آپ کو اگر کبھی یمن کے اویس کرنی مل جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں، خلفاء اربعہ میں سے ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل صحبت آپ کو میسر آئی اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جلیل القدر صحابی سے کہتے ہیں کہ ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی. پھر ایسا ہوا کہ ایک حج کے موقع پر ایک یمن کے اویس کرنی کے ہم وطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہیں حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق کہا کہ
آپ واپس جائیں تو اویس کرنی کو تلاش کرنا، آپ اس کے ہم وطن ہیں، اور ان سے کہنا کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ وہ حج کر کے واپس آئے، تلاش کیا، اویس کرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ اویس کرنی نے کہا کہ آپ نئے نئے حج کر کے آئے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے اس سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے نہیں کہا آپ میرے لیے دعا کریں، وہ ایسے کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے دعا کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہی صالح اور نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی بیوقوفی سے اپنے آپ کو باقی سب سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل دل اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بڑی اصرار اور تکرار ہوتی رہی، بالآخر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ کہیں آپ کو حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تھی۔ اویس کرنی کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہوگا دعا کرنے کا۔ دعا تو انہوں نے کر دی، اور اس شخص نے محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ اویس کرنی کو 2 نئی چادریں لے کر دے دی لباس بنانے کے لیے۔ اب لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ صوفی صاحب نے نئی چادریں کہاں سے لے لی؟ اویس کرنی تو سیدھے سادے لباس والے، لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، تو اب نئی چادریں پہنی تو تھوڑی شہرت ہو گئی، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا کمال کہ انہوں نے اس شہرت سے بچنے کے لیے اور اس پتہ چلنے کے بعد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کا ذکر کیا ہے اور ان سے دعا کی درخواست کی ہے، اپنا وطن ہی چھوڑ دیا، اپنی بستی ہی چھوڑ دی، کہیں اور جا آباد ہوئے تاکہ لوگ میری شہرت سے متاثر ہو کر میرے پاس نہ آئے اور مجھے اپنے سے بہتر نہ سمجھیں۔ کیا اخلاص ہے اور کیا دین ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کو جس حد تک ممکن ہو چھپائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، اور چاہتا ہے کہ اسے عقل مند سمجھا جائے، دانا سمجھا جائے، اور کسی شخص کو آپ حکیم اور دانا اور عقل مند کہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، کسی شخص کو بیوقوف کہیں تو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ لیکن عملی زندگی میں انسان یہ کوشش کم ہی کرتا ہے کہ وہ اپنی دانائی اور حکمت کا ثبوت فراہم کرے، ایسا طرز عمل اختیار کرے، ایسی زندگی اختیار کرے جس سے اندازہ ہو کہ یہ شخص دانا اور حکیم ہے، سمجھدار اور عقل مند ہے۔ حکیم اور دانا وہ انسان ہوتا ہے جو صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، صحیح اسلوب زندگی اختیار کرتا ہے، صحیح طرز زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے لیے بہترین غذا منتخب کرتا ہے، اپنے لیے بہترین لباس منتخب کرتا ہے، اپنے لیے رہنے سہنے کا اچھا طریقہ منتخب کرتا ہے۔ یہ شخص حکیم اور دانا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی کے لیے کوئی مناسب راستہ تلاش نہیں کیا، اپنی غذا کو معقول اختیار نہیں کی، لباس معقول اختیار نہیں کیا، رہنے سہنے کا معقول طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ اپنے گھمنڈ میں سمجھتا رہے گا کہ وہ بہت عقل مند ہوں، ساری دنیا مجھ سے کم تر ہے، میں سب سے بالا تر ہوں، اس کے بیوقوف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ٹکا قیمت رہی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں راستے 2 ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ایک رب العزت والجلال کا راستہ ہے، ایک رب العزت والجلال کے اور اللہ کی مخلوق کے دشمن شیطان کا راستہ ہے۔ دانا اور حکیم وہ ہے جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ منتخب کرتا ہے، جو اپنے خالق و مالک کا بتایا ہوا طرز زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق جیتا ہے، اس کے مطابق رہتا ہے، اس کے مطابق کھاتا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے خالق و مالک کے دشمن کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح ترین الفاظ میں بتا دیا ہے
لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جس شخص نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، ہر صورت اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرنا ہی دانائی اور حکمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور سب سے عظیم بات یہ ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، والدین خاص طور پر اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ والدین کی انتہائی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اولاد اچھی تربیت پائے، اولاد اچھا راستہ اختیار کرے، اولاد اپنا مستقبل سنوار لے، اولاد اپنی زندگی سنوار لے۔ والدین کی اور بھی توقعات وابستہ ہوتی ہیں اولاد سے۔ والدین چاہتے ہیں کہ میرا ادب کرے، میری خدمت کرے، لیکن سب سے زیادہ تمنا مخلص والدین کی یہ ہوتی ہے کہ اولاد اپنا مستقبل سنوار لے، ہمیں نقصان دے۔ اور سب سے زیادہ غصہ ماں باپ کو، سب سے زیادہ غصہ بیٹے کے باپ کو اس بات پہ آتا ہے کہ باپ اس کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ باپ کی قدر کرے، احترام کرے، وہ اپنی زندگی بھی بگاڑتا ہے، اپنا مستقبل خراب کرتا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے لینے کے لیے بھی تیار نہیں، مفاد حاصل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنی تربیت کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی باپ کو غصہ کبھی نہیں آتا اپنی اولاد پر۔ اسے نظر آ رہا ہے اس کا مستقبل کے کل کو یہ کیا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کروڑوں باپوں سے زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ ایک لونیوں میں، جنگی قیدیوں میں ایک خاتون ہے، وہ کبھی کسی کا بچہ پکڑ کر اسے دودھ پلا رہی ہے، کبھی کسی کا بچہ پکڑ کر اسے دودھ پلا رہی ہے۔ اس کی ممتا جوش میں ہے اور بچوں سے پیار کر رہی ہے، ٹوٹ کر پیار کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا خیال ہے کہ یہ خاتون اگر اس کا اپنا بچہ ہو، اس کا اپنا معصوم بچہ ہو اور یہ با اختیار ہو اور اس کے سامنے آگ کا تندور جل رہا ہو، بھڑک رہا ہو، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو تندور میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو دوسروں کے بچوں سے اتنی محبت کر رہی ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے با اختیار تندور میں پھینکے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرے گی اس سے بھی زیادہ اللہ حکم الحاکمین اپنے بندوں سے محبت کرے گا۔ اسی لیے مولا کریم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا۔ لوگوں، اللہ رب العزت تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا؟ اسے تمہیں جہنم میں پھینک کر کیا حاصل ہوگا؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم قدر کرو، تم شکر کرو، اللہ رب العزت تمہیں بخش دے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے۔ بالکل یہی صورت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے دو اپنی خوبیاں بیان کی، دو اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بیان کیے اور اپنے دشمن شیطان کی دو بدسلوکیاں بیان کی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ایک تو فقیری کا وعدہ دیتا ہے، ڈراتا رہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یہاں پیسے لگا دیے تو مارے جاؤ گے، یہاں پیسے خرچ کر دیے تو فقیر ہو جاؤ گے، ہمیشہ فقیری سے ڈراتا ہے۔ اور یہ اقتصادی نظام ہے شیطان کا، اور اخلاقی طور پر بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقیری سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العزت تمہیں امید دلاتا ہے کہ جو بھی کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، معافی کا اعلان کرتا ہے اور ساتھ ہی مالداری کا یقین دلاتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے، تمہارے اخراجات میرے ذمہ ہے، میں صاحب فضل عظیم ہوں، کبھی تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، میری ذمہ داری ہے تمہیں روٹی مہیا کرنا۔ قطعاً ضرورت نہیں ہے، فقیری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گناہوں کی وجہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراخی والا ہے، علم والا ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ دانائی کی بات ہے کہ اس صورتحال میں کہ مولا کریم اپنے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والا اور مولا کریم کا دشمن شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرنے والا، اس صورتحال میں بھی انسان اگر اللہ رب العزت کا راستہ چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو؟
اور اگر کوئی شخص شیطان کا راستہ چھوڑ کر رحمان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے دانا کون ہوگا؟ یہ دانائی اور حکمت کی بات ہے، یہ علم کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے کہ انسان ہر حال میں مولا کریم کا راستہ اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ایک اثر مروی ہے، فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحد منہما بنون۔ لوگوں، دنیا نے بھی کوچ کیا ہے، دنیا نے بھی سفر کا آغاز کر دیا ہے اور آخرت میں بھی سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ دنیا نے جانے کے لیے کوچ کر لیا ہے اور آخرت میں آنے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ دنیا میں رہنے والے لوگ کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا۔ تم آخرت کے بیٹے بننے کی کوشش کرنا، دنیا کے بیٹے بننے کی کوشش نہ کرنا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ لوگوں، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ اس حساب نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار نہ ہو جانا، اور کل کو حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ کل کو حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان عنده مظلمة لأخیہ فلیتحلل منہا۔ لوگوں، جس شخص نے کسی اپنے دوست ساتھی پر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ دنیا میں معاملہ صاف کر دے، اس لیے کہ تم ایک ایسی جگہ جانے والے ہو، لیس ثم دینار ولا درہم، وہاں کوئی درہم اور دینار نہیں ہوں گے، وہاں کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں اگر کچھ دینے کے لیے ہوگا انسان کے پاس تو صرف نیکیاں ہوگی۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا اور اس کی نیکیاں کوئی اور لے کر جنت میں چلا جائے، اور وہ شخص دوسروں کے گناہ اٹھا کر جنت میں چلا جائے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے کوشش کیجیے کہ دنیا کے اندر انسان اپنا معاملہ صاف کر کے دنیا سے جائے، اور دنیا میں معاملات صاف کرنے کے بڑے ہی اچھے طریقے اللہ اس کے رسول نے سکھائے ہوئے، اور وہ آسان ترین طریقے ہیں۔ انسان بہترین غذا کھائے اور بہترین زندگی بسر کرے، نہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے نہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں ویسے روح بیمار ہوتی ہے، جیسے جسم کی غذا ہے ویسے ہی روح کی غذا ہے۔ جسم کو مناسب اور معقول اور صحیح غذا میسر آتی رہے تو جسم ہمیشہ تندرست رہتا ہے، روح کو صحیح غذا میسر آتی رہے تو روح ہمیشہ تندرست و توانا رہتی ہے۔ جسم کی غذا بگڑ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح بیمار ہو جائے اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی غذا بگڑ جائے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اصل میں حقیقی انسان ہے ہی انسان کی روح۔ انسان اپنے جسم کا بہت زیادہ دھیان رکھتا ہے، ذرا سی تکلیف پر، ذرا سر درد ہو تو دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن روح بگڑ جائے، بیمار ہو جائے اور مرنے کے قریب چلی جائے تو بھی انسان کو فکر نہیں ہوتی کہ یہ جو بیمار روح ہے اس کا بھی کہیں سے علاج کروانا ہے، اس کو بھی کہیں سے غذا مہیا کرنی ہے، اس کا بھی کہیں سے علاج کروانا ہے، اس کی تندرستی کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ اگر انسان روٹین کی مناسب زندگی بسر کرے تو جسم تندرست رہتا ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو فوری طور پر اس کا علاج کا انتظام انسان کو بحال کر سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی انسان کی روح بگڑ جائے، انسان کے اندر کا حقیقی انسان بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی بھی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ اور مولا کریم کی مہربانی یہ ہے کہ جیسے اس نے بہترین غذا پیدا کی ہے، بگاڑ کی صورت میں بہترین دوا بھی پیدا کی ہے، اور دنیا میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں جسم کا علاج کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور علاج کرنے والے یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اکثر و بیشتر محبت کرنے والے بھی۔ کبھی آنے والے مریض کو گالیاں نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، تان و تشریح نہیں کرتے، کس بیوقوف نے کہا تھا تم سے یہ کھاؤ، کس بیوقوف نے کہا تھا تم سے یہ کھاؤ، قطعاً ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہی کرتے ہیں جو آ گیا ہے، میرے پاس آیا ہے تو میری ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے بحال کرنے کی کوشش۔ بالکل ویسے ہی مولا کریم اللہ حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پیغمبروں کے پیروکار دنیا کے اندر موجود ہیں، اور پیغمبروں کی تعلیمات دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جب بھی انسان کوئی بیماری لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتا ہے، یا کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے حامل علماء کرام کے پاس جاتا ہے، ذرا بھر دانائی اور عقل ہو تو کبھی بھی کوئی عالم دین، کبھی بھی کوئی مصلح اور کبھی بھی کوئی داعی آنے والے مریض کو تان تشنیع کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ مولا کریم جو کہتا ہے کہ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ایسے لوگ جو سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں
اتنے پاپ کما لیے ہیں کہ اب ہم قطعی طور پر بخشش کے قابل نہیں رہے، ان کو بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی مرحلہ انسان کی زندگی میں قطعاً ایسا نہیں آتا جب انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ کوئی مرحلہ انسان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں آتا جب انسان اپنی نیکی کے گمان میں مبتلا ہو کر اس غرور کا شکار ہو جائے کہ مجھے اب نیکی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جہاں بھی پہنچ جائے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو نہیں نکل جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہو حتیٰ کہ موت آئے۔ اللہ سے ملاقات تک کبھی کوئی زندگی میں ایسا مرحلہ نہیں آئے گا، حالانکہ اللہ کی طرف سے باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے پاک ہے، زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کے بارے میں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی دستاویز میں لکھ دیا تھا مولا کریم نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا ہے، کیا کچھ نہیں ہے اور سند ملی ہوئی ہے کہ سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں بھلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ ہوں، اس مولا کریم نے مجھے معاف کر دیا، مجھے اتنا اعزاز بخش دیا ہے، مجھے اتنا مقام بخش دیا ہے، مجھے دنیا میں بتا دیا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو، اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ ہم کتنے کم عقل ہیں کہ 4 دن نماز پڑھ لیتے ہیں تو بڑی مشکل سے پاؤں اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے متقی اور صالح ہو گئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیں ولی اللہ سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ذرا سا گناہ ہوتا ہے تو نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے پڑھنے کا کیا فائدہ، مجھ سے تو فلاں غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے تو فلاں غلطی ہو رہی ہے۔ اور کہنے والے بھی یہی کہتے ہیں، سمجھانے والے بھی یہی سمجھاتے ہیں، بالکل جب تم جھوٹ نہیں چھوڑتے، جب تم فلاں کام نہیں چھوڑتے تمہاری نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ کیا یہ نماز چھوڑے یا جھوٹ چھوڑے؟ کیوں نہیں کہتے کہ نماز زیادہ پڑھو، زیادہ نماز پڑھنے سے جھوٹ چھوٹ جائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی تعلیمات یہی ہیں، قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ انسان کوشش کرے کہ مولا کریم کا قرب حاصل کرے، اور یہ سفر مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ اصل محنت کا میدان ہے کہ انسان دنیا سے نکلے تو پاک صاف ہو کر نکلے۔ انسان کی غذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں پاکیزہ غذا رکھی ہوئی ہے۔ کوئی شخص یہاں سے غذا لیتا رہے تو کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ جب بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے غفلت برتے گا، جب بھی اللہ اس کے رسول سے ذرا سا منہ موڑے گا، لازماً بیمار ہوگا، اور بیماری کی صورت میں پھر اس کا علاج یہ نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جنت الفردوس اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے کائنات میں عرش معلیٰ کے بعد سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردوس ہے۔ اور گناہ سب کے سب علائشیں ہیں، نجاستیں ہیں، پلیدیاں ہیں، ہر گناہ بدبودار ہے، ہر گناہ نجاست ہے۔ اللہ اس کے رسول کی ہر نافرمانی پلیدی اور نجاست ہے۔ کوئی پلید اور نجس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خوش نصیبی یہ ہے، حکمت اور دانائی یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری باری آنے والی ہے اور میں جانے والا ہوں، اور ہر مومن جس سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے اس کو اس بات کا شعور ہے کہ وہ جنت کا مسافر ہے۔ ہر مومن جنت کا مسافر ہے۔ ہماری تمام تگ و دو، تمام جد و جہد جنت کے حصول کے لیے۔ جس نے جو بھی نیکی کمائی اس نے صرف اس خیال سے کمائی، جس نے دنیا کے جو تانے برداشت کیے، دنیا کی جو مصیبتیں برداشت کی، اس کلمے کی وجہ سے صرف اس لیے برداشت کی کہ اس کا مستقبل جنت ہے اور مستقبل روشن ہے۔ اس روشن مستقبل کے لیے انسان جتنی مصیبتیں برداشت کر لے قطعاً مہنگی نہیں ہے، قطعاً مشکل نہیں ہے۔ انسان کی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ کی معافی حاصل ہو جائے اور انسان جنت الفردوس میں چلا جائے، سمجھ لیجیے کہ کامیاب و کامران ہے۔ تو جنت الفردوس جو سب سے پاکیزہ جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے انسان کو کتنا پاک اور صاف ہونا ہے۔ اور اس پاکی اور صفائی کے لیے ہمارے سامنے دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق بہترین اور شاندار 3 نہریں چل رہی ہیں، جس کا جب جی چاہے ان میں سے کسی نہر کے اندر نہائے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لے۔ خوش نصیبی ہے کہ انسان روزانہ اپنے آپ کو نہا دھو کر پاک صاف کر لے، ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر المساء۔ اللہ کے بندے
دنیا کے اندر مسافر بن کر رہے. صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر, شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر. ہو سکتا ہے کہ صبح سے شام تیری نہ آئے, ہو سکتا ہے شام سے تیری صبح نہ آئے. ہر روز تیاری میں رہ. تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہا دھو کر پاک صاف کر. یہ 3 نہریں کون کون سی ہیں؟ سب سے عظیم الشان نہر یہ عبادات اور نیکیوں کی نہر. عبادات اور نیکیاں جن میں حج سر فہرست ہے, نماز سر فہرست ہے, اور روزہ سر فہرست ہے, اور زکوٰۃ سر فہرست ہے. تمام نیکیاں انسان کو گناہوں سے پاک کرتی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جو حج کتاب اللہ سنت رسول اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے, اس کی جزا جنت سے کم کوئی نہیں. نماز کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. یہ نماز اگر سلیقے سے انسان پڑھے, ہر نماز انسان کو تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے. ایک حدیث کے مطابق جب انسان نماز سے نکلتا ہے, گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس نے اس کی ماں نے اسے جنم دیا. ہر نماز انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور جنت کا صحیح معنی میں مسافر بناتی ہے. تمام نیکیوں کی یہی کیفیت ہے. اور اگر کوئی نیکیوں کے اندر کمی واقع ہو جائے, اور اس غذا کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے, کوئی تھوڑی بہت خرابی آ جائے, کوئی علاج کی ضرورت پڑ جائے, علاج بھی اتنا آسان ہے, علاج بھی اتنا آسان ہے کہ ہر لمحے ہر قدم پر میسر. کسی کا محتاج نہیں کیا اللہ رب العزت نے بیماری کا علاج کروانے کے لیے, اپنے پاس علاج رکھا ہوا ہے. آسان ترین علاج توبہ ہے, اور یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے, اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ توبہ کرنے کے لیے انسان کسی مرشد کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں. کسی کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرنا پڑتا, کسی کے سامنے جا کے اپنی رازداری کی باتیں نہیں بتانی پڑتی, کسی کے سامنے جا کر ذلت اختیار نہیں کرنی پڑتی, کسی سے معافی کی رسیدیں پیسے دے کر نہیں خریدنی پڑتی. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اکیلا رات کی کسی گھڑی میں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہم انی استغفرک و اتوب الیک سچے اور کھرے دل سے کہہ دے. اللہ کا وعدہ ہے, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے ایمان والو, سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ رب العزت تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے گا, تمہارے تمام گناہ پاک اور صاف کر دے گا. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اپنی کم عقلی اور دماغ پن کی کرتا ہے, چند لمحوں کے لیے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, چند لمحوں کے لیے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, یوں ہی ہوش آئے اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کر لے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں. یہ بہترین نہر ہے. عبادات میں تو کچھ نہ کچھ محنت پڑتی ہے, اور توبہ کتنا آسان ترین کام ہے. اور اس کے بعد تیسرا طریقہ, اور وہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس دنیا کے اندر مصیبتوں کا شکار نہ ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی میں کبھی مصیبت نہیں دیکھی, اور یہ مصیبت اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہے, اور اہل کفر و نفاق کے لیے عذاب ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, یہ کبھی گھاٹا نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کر کے اللہ رب العزت سے مزید حاصل کرتے, اور اگر کوئی تنگی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے اللہ رب العزت سے پاتا جاتا ہے, کھوتا کرتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ دے دیا ہے, جو لوگ صبر کرتے ہیں اور ہر مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. مولا کریم عرش میں اللہ پہ ان کا ذکر کرتا ہے, دنیا کے اندر ان کا ذکر جمیل باقی رہنے دیتا ہے, اور اپنی طرف سے ان پہ رحمتیں برساتا ہے, اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مصیبتوں میں جن کو اللہ یاد آئے وہ ہدایت یافتہ ہے. عبادات انسان کی غذا ہے, اور اس غذا میں ذرا سی خرابی آ جائے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں. ان مصیبتوں سے نکلنے کا یا غم غرت کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کر لے تو نقصان کم ہوتا ہے, فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں کرنا, تو کم از کم استغفر اللہ یہی ورد زبان رہے. مولا کریم معاف کرنے والا ہے, کبھی بندوں کو مایوس نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں, جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے نیکی کی توفیق عطا فرما رکھی ہے, اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے تمام اہل ایمان کو نیکی کی توفیق عطا فرما رکھی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. محنت کا میدان کیا ہے؟ محنت کا میدان یہ ہے کہ جو نیکی کر لی ہے اس نیکی کو محفوظ رکھا جائے, اس نیکی کو بچایا جائے.
اس نیکی کو بڑھایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی انسان کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو مولا کریم اس محبت سے اسے قبول فرماتے ہیں جس طریقے سے تم میں سے کوئی شوقین آدمی گھوڑے کا بچہ لے کر پالتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت اس کو بناتے ہیں۔ قیامت کے دن دیکھے گا کہ بہت پہاڑ کی طرح ہو چکا ہوگا، بندہ حیران ہوگا چھوٹی سی نیکی کی تھی اتنی بڑی کیسے ہوگی۔ تو بڑی بڑی نیکیاں کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں جمع کرا دی جائے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ رب العزت کے لیے، کوئی اور چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ محنت کا میدان ہے، قدم قدم پہ سوچنا ہوگا، جو نیکی کی ہے، جو زکات دی ہے، جو حج کیا ہے، جو نماز پڑھی ہے، کہیں اس میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا حصہ تو نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے کسی اور کا حصہ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو، ہری بھری کھیتی ہو، پھلدار خوبصورت فارم ہو، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، زندگی اس کی خاتمے تک پہنچ جائے، بڑھاپا آ گیا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اب مزید کمائی کی کوئی گنجائش کہیں نظر نہیں آ رہی، سارا کیا دھرا سامنے ہے، شدید ترین گرم آندھی چلے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باغ جل جائے تو انسان پر کیا گزرے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زندگی بھر کی کمائی آنکھوں کے سامنے راکھ اور خاک ہوگی۔ کتنا بدنصیب ہے یہ انسان، کتنا افسوس ہوگا اس انسان کو۔ اللہ رب العزت کہنا اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص نیکیاں کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ قیامت میں اللہ کے دربار میں ایسے ہی خالی ہاتھ جائے گا جیسے کوئی انسان اپنی ساری جمع پوری زندگی کے آخری دنوں میں اپنے آنکھوں کے سامنے برباد کرے۔ تو میرے بھائیوں، جو کرنا اللہ رب العزت کے لیے کرنا، اور جو کیا اس کو اللہ رب العزت کے ہاں جمع کرانا، اور قیامت کے دن اسے حاصل کرنے کی توقع اور امید رکھنا، اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ اور دوسرا سب سے اہم ترین کام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی۔ اصل صاحب ایمان اور صاحب علم کا جدوجہد محنت کا میدان ہی یہ ہے کہ نظر رکھے کسی نیکی میں اللہ کے سوا کسی اور کا تو حصہ نہیں آ گیا، کسی نیکی کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی نہیں آ گئی۔ نیکی اللہ رب العزت کو دکھانے کے لیے کی جائے تو اخلاص ہوتا ہے، نیکی بندوں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو نفاق ہوتا ہے۔ منافق سے بدتر کوئی کافر نہیں ہے اور مخلص سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں۔ نیکی کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام بنانا ہو تو یہ اخلاص ہے، اور نیکی کر کے بندوں کے ہاں اپنا مقام بنانا ہو تو یہ نفاق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، جو کرتے ہیں مولا کریم کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم کو دکھانے کے لیے ہو، مولا ہی کریم کے لیے ہو، مولا کریم کو دکھانے کے لیے ہو، کسی اور کا کسی حوالے سے اس کے اندر کوئی حصہ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا بھر کے شریک کار لوگوں کی نسبت میرا معاملہ مختلف ہے، جس کے ساتھ بھی آپ کی پارٹنرشپ ہوگی، جس کے ساتھ بھی آپ کی کاروباری ساجھ ہوگی، وہ چاہے گا کہ میں زیادہ لے لوں تمہیں کم دوں۔ مولا کریم کہتا ہے انا من الشرکاء یعنی شرک، میرا معاملہ اس سے مختلف ہے، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا کام میں، میں کچھ نہیں وصول کروں گا، سارا اس کو دے دو، جاؤ اسی سے جا، جس کو دیا اسی سے جا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے یہ منادی ہوگی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس شخص نے میرے لیے کچھ کیا ہے وہ مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، جس نے میرے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے کچھ کیا ہے جا کے اپنا اجر سے وصول کر رہے، میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں۔ کتنا بدنصیب ہوگا انسان جس کے پلے قیامت کے دن کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو نیکی کریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہوتی جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کر آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی تعلیم کے عین مطابق نہ کی جائے۔ تو یہی دو میدان ہیں عمل کے اہل ایمان کے لیے، ایک یہ کوشش کہ اخلاص ہو اللہ رب العزت کے لیے، اور دوسری یہ کوشش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو، اور تیسری یہ کوشش کہ جو نیکی کر لی ہے یہ میدان محشر تک میرے لیے محفوظ رہے، میرے لیے محفوظ رہے، تاکہ جس میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں گا اس وقت میں اسے حاصل کر سکوں۔ سو میرے بھائیوں، پہلی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہا دھو کر دنیا سے نکلیں۔ وہ نہانے دھونے کا طریقہ عبادات ہے، اور مصائب و مشکلات میں صبر ہے اور توبہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا میدان محنت کا یہ ہے جو کریں اللہ کے لیے کریں، اور جو کریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں کریں، اور جو کریں اس لیے کریں کہ قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، دونوں آدمی کر رہے ہیں،
ایک کی نیت درست ہے، ایک کی نیت نہیں درست، محنت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ نیت صالح اور نیک ہو تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نیت درست نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں کچھ پلے نہیں پڑتا۔ محنت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا بنائے اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب کرے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور نیکیوں پر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر خوش ہونے کی توفیق۔ جو صرف نیکیوں پہ خوش ہونے لگ جائے سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا بنا لیا۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ وہ اصل میں عمر وہ ہوتا ہے جس کو نیکی میں لذت آنے لگ جائے، جس کو نیکی میں لذت آنے لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے، حضرت بلال سے کہتے اذن یا بلال وارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو اور ہمیں سفر کی تھکاوٹ ہماری نماز کے لیے دور، نماز کے ذریعے ہم تھکاوٹ سفر کی دور کریں۔ نماز سے تھکاوٹ دور ہونے لگ جائے تو بندہ سمجھے کہ میں کھڑا مغل ہو گیا ہوں۔ جب تک نماز تھکاوٹ رہتی ہے بندے کے اندر نفاق کے آثار رہتے ہیں۔ جب نماز تفریح بن جاتی ہے سمجھے کہ مجھے ایمان کی لذت نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے، اتباع رسول کی دولت سے نوازے، اور اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔